السلام علیکم جی، دادا پوتا شو اسپیشل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر پرسنل فائنانس وغیرہ کی اور اکانومی کی خبروں کی بات کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا اسپیشل ہے، ہم اس میں صرف فیڈ بیک پڑھیں گے کیونکہ کافی سارا فیڈ بیک جمع ہو گیا ہوا ہے۔ 30 اکتوبر کے بعد 30 اکتوبر تک کا جو فیڈ بیک ہے وہ پینڈنگ ہے ہمارے پاس، تو ہم جو ہے وہ میں نے کہا کہ ایک پروگرام ہم صرف فیڈ بیک کے اوپر کر لیں۔ تو یہ ہے جی یاسین مغل صاحب کا۔ دادا جی آپ کا شو میں آپ کا جو باقاعدگی سے میں ویلاگ بھی سنتا ہوں، اور میں نے آپ سے یہ انفارمیشن لینی ہے۔ میرا نام محمد یاسین ہے گجرانوالہ سے۔ میں فرسٹ ٹائم چائنا جانے کا سوچ رہا ہوں، تو میں نے آپ سے یہ تھوڑی سی مجھے گائیڈ لائن دے دیں کہ اگر ادھر جا کے جو پیمنٹ میں نے وہاں پے کرنی ہے، کسی کمپنی میں جو پرچیزنگ کرنی ہے، وہ پیمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ اسلام آباد میں جو بینک کی اوپننگ ہوئی ہے، یہ بینک آف چائنا، تو ہم پھر یہاں پیمنٹ جمع کروا کے وہاں جائیں گے کہ یہاں ساتھ لے کے جائیں گے؟ اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ میری رہنمائی کیجیے، مہربانی آپ کی۔ دیکھیں، اگر تو آپ نے وہاں سے جا کے کوئی مال خرید کے اور بیگ میں ڈال کے واپس لانا ہے، موبائل ڈگن لگا سی یار، اگے پہلے ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہویا ہے، ٹھیک ہے، جس سے میں فیڈ بیک پڑھتا ہوں۔ یہ دوسرے والا موبائل ہے جس میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ پہلے والا موبائل ہے۔ تو اچھا خیر، وہ جو ہم اگر تو آپ نے وہ ہیں جس طرح کے کھیپیے کرتے ہیں ہمارے، یا جس طرح کے کئی بزنس مین بھی ہمارے کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ساتھ ہی پیسے لے جانے پڑیں گے۔ یہ والا جو بینک کھلا ہے یہ ایل سی کو کلیئر کرنے کے لیے کھلا ہے، اور وہ اس بینک سے بھی آپ براہ راست ڈیل نہیں کر سکتے میرے علم کے مطابق۔ جس بینک کے ذریعے آپ نے ایل سی کھول دی ہیں اپنے بینک کے ذریعے، یعنی گجرانوالے کے اندر بینک کی جو برانچ ہے جہاں سے آپ نے ایل سی کھولنی ہے، وہاں کے آپ نے اسی بینک کو کہنا ہے، اور وہ بینک آف چائنا کے ذریعے آپریٹ کرے گا۔ آپ انفرادی طور پہ جا کے نہیں کر سکتے۔ بینک آف آئی بی، انٹرنیشنل بینک آف کامرس ہے، اس طرح کا نام ہے اس کا۔ تو وہ آپ کو وہاں پہ جا کے آپ کا بینکر بتائے گا جی کہ اس بینک کو یا اس ذریعے کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کرنا چاہیے۔ ہمارا بزنس مین ڈر رہا تھا کہ اپنا آر ایم بی یا یوان کے اندر جو ہے وہ کیسے اوپننگ کی جائے، ایل سی کیسے اوپن کی جائے، تو وہ اب اس نے آ کے اپنا بینک والا بٹھا دیا ہے۔ ویسے وہ چینے جو ہیں وہ ہنڈی والا بھی بڑا کمال کا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے گجرانوالے میں رہنے والا کوئی نہ کوئی چینا ڈھونڈے، آپ کو مل جائے گا۔ نہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا یار، یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ایک بنائی ہے، وہ چائنیز ایک کمپنی ہے یار، بڑے مشہور، وہ ہوم اپلائنسز بناتے ہیں۔ وہ یار یہ افریدیوں نے جو انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی ہے نا یہ والی، تو وہ وہاں پہ چینیوں نے 1-2 انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ چینی بھی یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو چائنا سے امپورٹ کرنی چاہیے، پیسے وہ آپ سے پاک روپی میں یہاں سے لے لیتے ہیں، تو وہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو گجرانوالہ چیمبر میں ڈیفینیٹلی۔ اگر میرے جیسے بندے کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو مال وہاں سے یہاں پہ ڈیلیور کروا دیتے ہیں اور آپ سے روپے کے اندر ادائیگی لے لیتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ کسی صاحب نے ہماری کریکشن کی ہے کہ جناب آپ نے وہ جو کہا ہے کہ ایل سی یوان آر ایم بی کے اندر اوپن ہونے کی سہولت ہو گئی ہے، تو یہ باقی بھی کے اندر بھی اوپن ہونے کی فیسلٹی ہے۔ بھائی آپ ہمارا ولاگ سمجھے ہی نہیں ہیں، تو میں نے آپ سے کیا بحث کرنی ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ جو سمجھتے ہیں وہی سمجھتے رہیے۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں آدھے گھنٹے کا لیکچر دوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کہا کیا ہے اور آپ سمجھے کیا ہے؟ تو آپ درست نہیں سمجھے، آپ اس ولاگ کو دوبارہ سنیں۔ السلام علیکم رضوان صاحب، نعمان عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ اچھا، بہت اچھا ویلاگ آپ کرتے ہیں، میں آپ کا رضی نامہ اور یہ دونوں شوز بڑے ریگولرلی دیکھتا ہوں۔ تو سر گزارش یہ تھی کہ ابھی آپ کا ویلاگ سن رہا تھا، یوان میں جو ٹریڈ کا آپ نے بتایا تو وہ تو بہت اچھا ہو گیا، لیکن یہ بتائیں کہ اس سے کوئی انفلیشن پہ بھی اثر پڑے گا، یا پھر یہ ڈالر کی جو پاکستان کے ساتھ قدر ہوگی اس کو ہی اپنا کنسیڈر کر کے تو یوان میں پیمنٹ کریں گے، یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات کو، تو کائنڈلی ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں۔ جی، یہ ڈالر کے صرف ڈالر کا علاج ہے جی،
ڈالر ہمارے پاس ہم کم کماتے ہیں تو ادائیگیاں ہمیں زیادہ کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر پریشر آتا ہے. ہمیں حکومت پاکستان کو ڈالر زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ اندھا دھند خریدتی ہے جس کے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے امپورٹرز جو ہیں وہ ڈالر خریدتے ہیں اوپن انٹر بینک مارکیٹ سے، تو ڈالر جو ہے وہ پش اپ ہو جاتا ہے. تو جب ڈالر کے ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، ہم یوان کے اندر بھی بائنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ کے اوپر موجود رہنی چاہیے کہ یوان جو ہے وہ بھی تو ہم نے کما کے ہی دینا ہے نا. چائنا کو بھی تو کچھ ہم بیچیں گے تو تبھی یوان جو ہے اس کے اندر وہ ہوگا نا، مطلب ادائیگی کر سکیں گے نا. لیکن فی الحال ڈالر والی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، وہ مصیبت جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑی رہے گی. تو یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی. السلام علیکم دادا جی. وہ جو آپ نے اکانومسٹ والا جو یوٹیوب پہ آپ نے ویلاگ کیا ہے وہ بہت انفارمیٹیو ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. سر کیا وہ جو آپ نے تھیوری بتائی ہے وہ میں نے سرچ کی ہے، وہ مجھے نا مل نہیں رہی. اگر آپ پلیز تھوڑا سا مجھے اگر اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں، کریکٹ نیم اسپیل بتا دیں یا پھر وہ لنک میرے ساتھ شیئر کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. میں اکثر اپنی باتیں بھول جاتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کس ولاگ کو ریفر کیا ہے. اینے تو میں ولاگ کرنا روزی روٹی دا مسئلہ ہے. جنہیں ولاگ زیادہ کریں گے اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے، اتنے زیادہ جو ہے وہ پیسے لبن گے. ٹھیک ہے نا. اور اتنی محنت کرنے کے بعد ذرا میرا مطلب ہے اپنا کچن چلتا ہے تو بھول جاتا ہوں جی میں اکثر. آپ اگر جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی بتائیں یا ولاگ کا لنک بھجوا دیں مجھے، میں اس کو سن کے تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیا ہے. السلام علیکم دادا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت محفوظ رکھے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو اور ترقی اور اچھی سے اختفاء فرمائے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نشاط مل، اینگرو اور لکی سیمنٹ، ان تینوں میں سے، کیونکہ تینوں جو ہیں وہ ایک جیسی کمپنیز ہیں، لیکن نشاط مل اتنی زیادہ سستی کیوں ہے اور لکی اتنا مہنگا کیوں ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. تو دوسری یہ بات ہے کہ لکی کی ارننگ اتنی زیادہ کیوں ہے، نشاط اور اینگرو کی ارننگ تو ایک جیسی ہے لیکن ان کے ریٹ میں اتنا کیوں فرق ہے. کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ تینوں میں سے فی الوقت کس کو بائی کرنا چاہیے. دیکھیے نشاط جو ہے وہ ایک اب ایک جسے کہنا چاہیے انویسٹمنٹ فرم بن گئی ہوئی ہے نا، کہ ایک انڈسٹری لگی، اس انڈسٹری نے اپنے پروفٹ سے اپنے سرمایے سے اور انڈسٹریز لگاتی گئی. ٹھیک ہے. وہ جب اور انڈسٹریز لگاتی گئی تو نتیجے کے طور پہ ایک تو اس کو اپنا منافع ملتا ہے، اور وہ جو دوسری کمپنیاں منافع کماتی ہیں وہاں سے بھی اس کو پروفٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اینگرو جو ہے اس کی اب یہ ان تینوں کی ویلیو کے اندر فرق کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی نیچر کی کمپنیاں ہیں، یعنی انہوں نے آگے اپنی سبسڈریز اس کو بولتے ہیں اس کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے. اب سبسڈریز کی جو نیچر ہے وہ یہ بات ڈٹرمن کرے گی کہ وہ کمپنی جو ہے وہ کتنی اسٹرینگتھ ہے، اس کی ویلیو نشاط والی کیوں ہے، اس کی ویلیو لکی سیمنٹ والی کیوں ہے، اور اس کی ویلیو اینگرو کارپوریشن والی کیوں ہے. تو یہ مطلب آگے انہوں نے کس کے آپ دیکھیں نا، لکی کا کیا موٹر ہے، سیمنٹ کا اس کا بہت بڑا دارہ ہے، اور بھی بہت سارے کام اس نے کر لیے ہوئے ہیں. میرے خیال سوڈا ایش میں بھی آ گئے ہوئے ہیں وہ. اسی طرح داؤد ہرکولیس بھی اسی طرح کی ایک کمپنی ہے، اس نے بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر اگلی کمپنیوں کے اوپر ٹریڈ کر دیے ہوئے ہیں. تو مطلب ہوتا ہے نا کہ اس سال ٹیکسٹائل چلا ہے تو نشاط کو ٹیکسٹائل کا پروفٹ مل گیا، ٹیکسٹائل نہیں چلا تو اس دفعہ کیا ہے جی نشاط پاور سیکٹر چل گیا تو اس کی پاور سیکٹر کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے پروفٹ مل گیا. تو وہ پھر کمپنی کی صحت یہ ہوتی ہے کہ یہ مستقل برقرار رہنے والی یا اپنی پوزیشن برقرار رکھنے والی کمپنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی وجہ سے ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشن ہیں، سیٹھ چوریاں بہت کرتے ہیں، صنعت کا شیئر ہولڈر کو پروفٹ کم ملتا ہے. یہ تو میاں منشا نے آ کے میتھ توڑی ہے، میاں منشا صاحب نے میتھ توڑی ہے. ادروائز باقی تو سیٹھ کچھ دیتے دلاتے ہی نہیں تھے ٹیکسٹائل کے جو تھے. تو یا پھر شیخ عبداللہ صاحب ہو گئے سفائر والے، اس طرح کے دو چار دانے ہیں. یا وہ اپنا کراچی والے وہ کیا ہے حسین ٹیکسٹائل والے کیا ہے ان کا نام، وہ بڑے کمال کا ہے جن کے آؤٹ لیٹ بھی کھلے ہوئے ہیں. انہوں نے آ کے لوگوں کو کچھ چار آنے دینے شروع کیے. باقی تو سیٹھ میرا مطلب ہے لوٹ کے کھا جائیں لوگوں کو. وہ بینک کا لیا ہوا پیسہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. فیصل آبادیاں نو دیکھ لو نا، ایک ایم ٹیکسٹائل ہوتی تھی، اس کا کیا بنا، وہ چینیوں کو چگت بنا گئے. تو میرا مطلب ہے کہ ٹیکسٹائل میں تو یہی ہے. شیخ مختار صاحب نے بھی یہ جب بھی ان کو بینک عطا ہوا ہے الائٹ بینک،
تب سے کچھ دینے وینے کی رسم شروع کی ہے، ادروائز پہلے تو یہ بھی کچھ نہیں دیتے تھے. نہیں تو شیخ ادریس صاحب دیکھ لیں فیصل آباد 17 والے، ٹھیک ہے نا، کتنا کو دیں دینے ڈیویڈنڈ کی صورت کے اندر، بونس شیئر کی صورت کے اندر. یہ لوگوں نے تو دیکھا کہ اندھا دھند اور سستا سرمایہ مل رہا ہے اسٹاک مارکیٹ سے، تو لے لیا جائے، تو انہوں نے اٹھا لیا. السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ آپ کے پروگرام ہم ریگولر دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ویری انفارمیٹیو، اسپیشلی آن دا کرنٹ اکنامک سچویشنز. اور سیکنڈ بائی ورچیو آف جو نسٹ کا جو ایونٹ ہوا ہے، تو اس کے اندر بلیمنگ دا انسٹیٹیوشن اور بلیمنگ دا پرسن، اگر ہمیں براڈ سینیریو میں دیکھیں تو پچھلے 75 سالوں میں ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس میں ہمارے انسٹیٹیوٹ کسی نیشنل بلڈنگ میں یا انکرجن میں جو ہے نا ان کو ہم نے پارٹیسپیٹ کروایا ہو؟ بیکاز پالیسی تو گورنمنٹ نے دینی ہے. اب آکسفورڈ کو دیکھ لیں، MIT کو دیکھ لیں، کینیڈی انسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیں، یا آپ چائنیز انسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیں، یونیورسٹی آف گونگزو کو دیکھ لیں، ان تمام انسٹیٹیوشنز کا ڈائریکٹ رول ہے کسی بھی گورنمنٹ پروجیکٹ کے اوپر. آپ صرف یہ مقتدر حلقوں میں اگر بات پہنچا سکے، بیکاز یو ہیو گاٹ ڈیپتھ آف رادر پرسپشن ان دس تھنگ، کہ ہم لوگوں کی یوتھ کو ہم کس طرح موبیلائز کریں. جی آپ کے خیالات جو ہیں وہ درد دل رکھنے والے پاکستانی کے خیالات ہیں، ہم نے وہ نشر کر دیے ہیں. تبصرہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ چونکہ آپ نے کہا ہے کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ کا منصوبہ آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہم سے بات کیے بغیر، اور ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے بات نہیں کر رہے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے حوالے سے. جن کے ہاتھ میں ہے وہ بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے. السلام علیکم رضوان صاحب، سید طاہر حسین شاہ بات کر رہا ہوں گریس سے. آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. UPFL جو لانگ ٹرم کے لیے ہے، یہ اچھا شیئر ہے، اس کو بائی کر لینا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان 2030 میں ایگریکلچر میں کہاں پر ہوگا؟ کیونکہ ادھر گریس میں تو دیکھتے ہیں یہ تو ایگریکلچر کے معاملے میں بہت آگے چلے گئے ہیں. آگے جانے کے باوجود پھر بھی جو ہے نا فوڈ سیکیورٹی کا ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ ادھر جو تاریخی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ ٹماٹر وغیرہ چلے گئے ہیں. 2.5-3 یورو کلو کے ٹماٹر مل رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں 1200-1500 روپے پاکستانی کے کلو ٹماٹر ادھر ہے. تو فوڈ سیکیورٹی کے معاملے میں پاکستان 2030 میں کہاں ہوگا؟ پہلی بات تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ملٹ ٹریکٹر کا مجھے کہا تھا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، وہ میں نے 254 پہ لیے 2 ہفتے پہلے. اب ماشاءاللہ وہ 260 پہ چلا گیا اور اس کی ہسٹری بہت اچھی ہے. اور دوسرا سوال آپ سے یہ مشورہ لینا تھا، اگر پاکستانی آم کو بائی روڈ ادھر یورپ میں لے کر آیا جائے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایزی ہوگا یا مشکل ہوگا؟ کیونکہ بائی ایئر تو جو ہے وہ بہت زیادہ کوسٹ آ جاتی ہے. ایک کلو پہ تقریباً 2.5 اور 3 یورو وہ پر kg چارج کرتے ہیں. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ ملٹ ٹریکٹر جو ہے وہ جناب 500 اور 50 روپے کراس کر گئے. ٹھیک ہے، واپس آیا ہے، کلیکشن ہوئی ہے اس کی 25 روپے کی، لیکن 550 روپے چلا گیا ہے سر. میرا مطلب ہے کہ 100 روپے کا آپ کو گین مل گیا. ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، نمبر 1. نمبر 2 جو آپ سے بات آپ نے کہا کہ جی بائی روڈ اگر چیزوں کو لے کے جایا جائے، لے جایا جا سکتا ہے. جی یہ دیکھیے، اس یورپ جو ہے وہ پورے کا پورا ملا کنیکٹڈ ہے روس کے ساتھ یا سینٹرل ایشینز کے ساتھ ود آپ کے ریل سے. تو آپ نے افغانستان کراس کرنا ہے، بلکہ کراس بھی کیوں کرنا ہے، افغانستان کے اندر آتی ہے رشین ریلوے، یہ سینٹرل ایشیا کی ریلوے. تو آپ کا کنٹینر ادھر جائے گا اور اس کے راستے آگے چلا جائے گا. لیکن افغانستان سے ہمارے لوگ ڈرتے ہیں اور افغانستان والے بھی ہم سے محبت نہیں کرتے. 2004 کی مجھے بات یاد آئی ہے، یہ 6 کی نہیں، 6 میں تو میں رپورٹنگ ہی چھوڑ گیا تھا، لیکن 2002 یا 4 کی بات ہے کہ پاکستان نے یہ کوشش کی، اور کوشش یہ تھی کہ پاکستان ٹرک کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ کرے اور NLC کے ذریعے کرے. چونکہ سی پیک ہو، کوئی بھی منصوبہ ہو، تو ہمارے جرنیلوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ہوا، تو حکومت بھی ان کی تھی ہم کریں گے، یعنی NLC کرے گا. افغانوں نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر پاک فوج کا انسگنیے والا وہ 2 تلوارہ درمیان میں چاند تارے والا اگر ادھر کوئی ٹرک آیا نا، تو اگلوں نے تورخم والی لائن کراس نہیں کرنے دینی. اتنی نفرت ہے آپ کے خلاف جو آپ نے حرکت فرمائی ہے.
تو اس لیے بندے دے پتر بنو ادھر نہیں آنا. اور اس کے بعد یہ منصوبہ جو تھا وہ بائی روڈ ٹریڈ کا کہ اگر NLC نہیں کرے گی تو کوئی بھی نہیں کرے گا, تو اس کو بند کر دیا گیا. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ کوئٹہ سے زاہدان کے لیے اور آگے یورپ کے لیے بک ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ یورپ جاتے ہیں, بائی روڈ ٹریڈ ہوتی ہے. استنبول, تہران اور اسلام آباد کے درمیان ایک سمبولک ٹرین جو ہے وہ چلائی تھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور کے آخری دنوں میں, اگر آپ کو یاد ہو جب وہ پرائم منسٹر تھے. اب مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں تو کوئٹہ سے پھر ہمیں اسی ٹریک کے اوپر سکھر پہنچنا. اب کوئٹہ اور سکھر کے درمیان جو ٹریک ہے اس کے درمیان کچھ ایسی جگہیں بھی آتی ہیں جہاں پہ 4 سے 5 حد میرا مطلب ہے 4-5 ڈبوں کے علاوہ اور اس کے دونوں طرف انجن لگا کے آپ اس کو موو کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیسنجر ٹرین جب جاتی ہے تو راستے میں ایک اسٹیشن پہ کھڑی کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک انجن اس کے ساتھ اور لگتا ہے, ایک انجن آگے ایک پیچھے, اور پھر وہ آگے پہنچا کے آتا ہے, پھر وہ دونوں انجن واپس آتے ہیں, پھر آدھی ٹرین کو لے کے جاتے ہیں, پھر وہ ٹرین جڑتی ہے اور پھر آگے کوئٹہ کو چل پڑتی ہے, اور سیم جب وہ واپس آتی. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس خطے کو جس میں سے یہ ٹریک گورا گزار گیا ہوا ہے اس کو اوائڈ کیا جائے اور اس کے سائڈ سے ہو کے گزرا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی دشوار گزار راستہ ہے. وہاں پہ ٹرین کی سپیڈ جو ہے وہ مٹھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ اس کے ذریعے گزر جائیں. تو پھر ممکن ہے کہ 40 بوگیوں والی, 20 بوگیوں والی, 50 بوگیوں والی ٹرین جو ہے وہ کوئٹہ سے سکھر آ سکے. اس کا ایک اور بھی حل ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ایک نیرو گیج کی ٹرین چلا کرتی تھی پرانے زمانے کے اندر. اب چوری ہو چکی ہوئی ہے, لیکن پیومنٹ اس کا باقی ہے. اوپر آپ نے تھوڑی بہت اس کو اوپر نیچے کرنا ہے, اس پہ پتھر ڈالنا ہے, اوپر ٹریک بچھا دینا ہے, وہ پیومنٹ باقی ہے اس کی. تو نیرو گیج تھی, ہم وائڈ گیج کے اوپر ہیں, سٹینڈرڈ گیج, نیرو گیج, وائڈ گیج, ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ سارے وائڈ گیج پہ ہیں, اور سب کانٹیننٹ کے اندر گورے نے وائڈ گیج اس لیے بچھائی تھی کہ رشیا میں اور یورپ کے اندر جو تھا وہ نیرو گیج چلتی تھی اور سٹینڈرڈ گیج چلتی تھی کچھ اور جگہوں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ کسی طرح ان کا کبھی زمین کے راستے یورپ تک رابطہ نہ ہو سکے, تو اس نے ہمیں ایک الگ رکھا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ براڈ گیج جو ہے یہ ایران سے آگے نہیں جاتی, تو ایران کی اپنی بھی سٹینڈرڈ گیج ہے شاید, یا نیرو گیج ہے. میرا خیال ایران نے اپنی ساری ٹریک جو تھا اکھاڑ کے اس کو یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق کنیکٹ کیا تھا, اور اس سے پہلے یہ کام جو تھا وہ ترکی کر چکا ہوا تھا. تو یورپ سے میں چلنے والی تمام ٹرینیں جو ہیں وہ تہران تک بلکہ زاہدان تک آ سکتی ہیں. تو اب پتہ نہیں میں نے بات کیا کہنی. ہاں, تو آپ جو پوچھا ہے کہ جا سکتی ہیں چیزیں, یس جا رہی ہیں. زاہدان کے مقام پہ کیا جاتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ ٹرین جو ہے وہ براڈ گیج سے نیرو گیج کے اوپر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. پوری ٹرین اوپر کر دیتے ہیں, وہ تھلے جو پہیے ہوتے ہیں وہ نکال کے لے جاتے ہیں اور دوسرے پہیے لا کے نیچے رکھ دیتے ہیں, پھر ٹرین نیچے کر کے ان پہیوں پہ لگا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آگے کو چل پڑتی ہے. اس طرح ہوتا ہے. بہت چپکے سے یہ ٹریڈ ہو رہی ہے, چپکے سے ہی ہونے دیں, لیکن آپ مال یہاں سے ایران ترکی کے رستے یورپ تک لے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے یہی پوچھا تھا, اگر میں صحیح سن پایا ہوں. تو کافی ہو گیا اب تک کے لیے, اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.